बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबू। हमने देखा है कि मार्का हक में पाकिस्तान की फ़तह के बाद अब अगला टारगेट मार्का मईशत है। बेहतरी आ भी रही है और उसके साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है कि जिस तरह से हम ये जो बहुत बड़ी हमारी सक्सेस हुई इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, फॉरेन ऑफिस की, उस पे हमने जो सक्सेस को ट्रिकल डाउन कैसे करें, इसके लिए हमने कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स किए हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जाके भी किए हैं। आज हम इस पर खुसूसी बात करेंगे। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2026 तक 5 साल गुजरने के बाद भी CNN की ये रिपोर्ट है कि अफ़गानिस्तान आज भी स्टेबल नहीं है और अफ़गानिस्तान में अब हालिया अगर हम देखें तो वहाँ पे जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको अंदर से बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत मिल रही है। ख़ास तौर पे उनके जो फार्मर सर्विंग जनरल्स हैं वो भी मुखालफत में आ गए हैं। इसके साथ साथ अमीरुल्लाह सालेह जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी था वो भी अगेंस्ट है। ये अफ़गानिस्तान इस वक्त चाहता क्या है और अफ़गानिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और एक प्रॉक्सी के हिसाब से काम कर रहा है हिंदुस्तान की। हमें इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मुस्तनद पैनल है। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग मैंने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीडिंग पाकिस्तान के इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने मार्का हक में फ़तह के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान का मार्का मईशत को फ़तह करना है। आप पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को भी आप हेड कर रहे होते हैं। आप होपफुल हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो हम मार्का मईशत को भी फ़तह कर लेंगे? डॉक्टर बेग साहब जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि देखिए हमने मार्का हक में जो दिफाई कामयाबी हासिल की और उसके बाद जो सिफारती कामयाबी हासिल की वो पाकिस्तान की एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। पाकिस्तान एक अमन का प्लम्बर होके सामने पेश हुआ है ताकि मुल्कों में अमन कायम हो सके। यानी अमन कायम करने के लिए हमने मेडिएशन और फैसिलिटेशन की है और वो वही मुल्क करता है जो अमन का ख्वाहिशमंद। लेकिन इकोनॉमिकली माशी तौर पे हमने वो तरक्कियां, वो हदायफ नहीं हासिल कर पाए जो हमें इसके साथ हासिल करने थे तरक्की करने के लिए। यही बात इसको मैं यूं कहूंगा कि पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हासिल कर ली, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो अभी तक हासिल नहीं कर सका, वो ग्रोथ हासिल नहीं कर सका जिससे नई जॉब क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े। जीडीपी हम 3 और 3.5% की जो बात करते हैं वो कुछ नहीं है। हमारी 3% तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ पहुंच गई है। तो दूसरे लफ्जों में जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ है, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ उसको ऑफसेट कर रहा है। इसके माने आपकी ग्रोथ कोई नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें कम से कम 5 से 6% जीडीपी ग्रोथ की तरफ हायर ग्रोथ मॉडल पे जाना पड़ेगा और हमें अपनी ग्रोथ को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, इंपोर्टेड ओरिएंटेड नहीं। अफरात दर बढ़ना आस्ते आस्ते शुरू हो रहा है, उसको रोकना है। ये महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से डेट और डेट की सर्विसेज का बर्डन हमारे पे बढ़ता जा रहा है। अब हम कर्जे उतारने के लिए भी नए कर्जे ले रहे हैं, सूद देने के लिए भी कर्जे ले रहे हैं। ये बात बहुत ही तकलीफ दे भी है और वरीसम है, परेशान कौन है। उसके बाद हमारा टैक्स बेस बड़ा छोटा है, तो हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट ले 1700 अरब रुपए ले लिए, उससे जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो भी बोला भी यहाँ से पूरा कर लो और जो बजट खसारा है वो भी यहाँ से पूरा कर लो। लेकिन ये गरीब आदमी की जेब से अगर 114 रुपए टैक्सेस और पीडीएल और कार्बन लीवे जा रहे हैं 300-325 की कीमत के पेट्रोल में जो 35% बनता है, इस जुल्म है। ये
एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको मिल गया ऐसा, तो आप पंप्स के जरिए वो वसूल कर लेते हैं गरीब आदमी की जेब में हाथ डाल के, और उससे फिर आप अपने जो शॉर्टफॉल है, चाहे वो एफबीआर की शॉर्टफॉल हो या बजट खसारा, वो पूरा करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और एग्री फूड सिक्योरिटी की तरफ अब हम अगर बात करें तो हम उससे कम नहीं है। हमारी ज़राअत, वो अशिया जो पहले बना के हम एक्सपोर्ट करते थे, अब भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान जो एक ज़राई मुल्क का, बाबाई कौम ने एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो कहाँ गया? एग्रीकल्चर की अहमियत, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, रिफॉर्म्स, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी खसारे में चलने वाले इदारे, जिसमें स्टील मिल है, रेलवे है, पीआई अल्लाह का शुक्र है एक चला गया, और डिस्कोज हैं जो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, उनको हमने लॉस को इनके किसी भी तरह से कम करना है। लिहाजा 5 चीज ऐसी हैं जो हमें अपनी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पहली चीज ये है कि हमें एक्सपोर्ट, आईटी, एग्रो को एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। हमने जो रेट हमें मिल रहे हैं 15 सेंट 14 सेंट, उसको कम करके 8-9 सेंट बिजली लानी होगी, जो दुनिया में रीजनल कंपटीटर्स के साथ। हमने मार्कअप को कम करना होगा, स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट कम करके। हमने लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सर्कुलर डेट, जो एक जोंक की तरह हमें चिमट गया है, और 5,000 अरब रुपए का खसारा हो चुका है, उसमें 2,000 अरब रुपए पावर सेक्टर का है और 3,000 अरब रुपए गैस सेक्टर का है। इसको से निपटना है। ये हमें अंदर ही अंदर खोखला इसने कर दिया है। इंपोर्ट और स्टेबलाइजेशन ग्रोथ में एक मसला होता है, हमारी जब इकोनॉमी 5-6% पे आती है, तो हमारे पास क्योंकि रिजर्व्स कम है, हम एलसीआर दबा के जब खोलते हैं इंपोर्ट बढ़ाने के लिए ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, तो आवाज आती है इकोनॉमी हीट हो गई, हीटिंग ऑफ इकोनॉमी हो गया। हीटिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए आपको रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे कि जब आप एलसीआर खोले रॉ मटेरियल मंगाने के लिए एक्सपोर्ट्स गुड्स की, तो आपके रिजर्व्स खतरनाक लेवल पे नीचे ना चले जाए। बिल्कुल, आपने इम्पोर्टेंट बेग साहब, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तहत निशानदगी की। जनरल साहब, मैं आपको इसी टॉपिक पे ही सवाल रखूंगा। जिस तरह से बेग साहब ने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $30 बिलियन से आगे बढ़ नहीं पाती है। हम क्या करते हैं कि हम अगर हमारी $70 बिलियन की हमारी इंपोर्ट चली जाती है, तो हम उसको कर्ब करने के लिए इंपोर्ट बंद कर देते हैं। इंपोर्ट बंद कर देते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बंद हो जाती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बंद हो जाती है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो सारे मसाइल हैं, ये जो इकनॉमी, आप भी बड़े अच्छे तरीके से इन मामलात को देख रहे हैं, आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब? ये बात, ये सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का कंपटीशन है एक्सपोर्ट में, वो इंडिया के साथ है, वो वियतनाम के साथ है, वो थाईलैंड के साथ है, और दूसरे ममालिक के साथ है, कंबोडिया के साथ है, जिनको बहुत बड़े बड़े कोटे मिले हुए हैं या एक्सपोर्टर हैं। वो ये क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान पीछे रह गया है? ठीक, देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम तो जो मैं कहूँगा डाउन ऑर्डर का है, और इसमें जो एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बाहर के लोग आए, यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, अपने कैपिटल से जॉब्स क्रिएट करें, और वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस को बाहर भेजें। वो क्यों नहीं आते? बिजली का सबसे ज़्यादा हाई रेट है, पानी कराची में इंडस्ट्री को अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आती है, तो जब ज़मीनों पर कोई कब्जा कर लेता है तो कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो बहुत डिलेड होते हैं, तो उस पर लोग यहाँ पर आने से हिचकिचाते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में गैस है, बलूचिस्तान में ऑयल है, बलूचिस्तान में कॉपर है, बलूचिस्तान में गोल्ड है, वहाँ के हालात आपको पता हैं। हु विल लाइक टू कम अंडर सच सर्कमस्टांसेस फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन बलूचिस्तान, जबकि वहाँ आना जाना लोगों का मुश्किल हो रहा है सड़कों के ऊपर। ये बात सोचने की है कि जब तक अमन नहीं लाएंगे। बाकी
ہمارے ملک میں جو آمدنی 7,000 بلین روپے کا گیپ ہے بٹوین اور ایف بی آئی جو کلیکٹ کرتا ہے اور جو پاکستان کا جی بجٹ ہوتا ہے، جی وہ جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو مطلب بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کرپشن کو روکا جائے. سب سے بڑی بات یہ، کرپشن کو نہیں روکیں گے تو نہ ایف ڈی آئی کام کرے گی، نہ پاکستان انویسٹر آگے آئیں گے. تو پاکستانی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں 1 ونڈو آپریشن ہوگا جی، بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انڈسٹریلسٹ کو، لیکن 1 ونڈو پتہ نہیں کہاں ہے، ہوتا نہیں ہے. ہوں اور جب تک پاکستان کے اپنے انویسٹر جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ول ہے، وہ انڈسٹری قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو جب تک کنسیشن نہیں دیں گے ٹیکس میں، اور باقی بجلی کے ان کی سستی نہیں کریں گے، ان کا جو انہوں نے جو لینا ہے اپنے قرضے اسٹیٹ بینک سے، اس کو مارک اپ ان کے لیے کنسیشن نہیں ہوگا، جی اسپیشلی فار ایکسپورٹ انڈسٹری. تو پاکستان کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، جو یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اپنے انڈسٹریز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے نہیں آئیں گے. جب اپنے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو باہر سے ایف ڈی آئی نہیں آئے گی. ویری رائٹ، ویری ویلڈ پوائنٹ آپ نے دیا جنرل صاحب. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مرزا اختیار بیگ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی، جبکہ اب اس وقت تو ایک ہوپ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے بھی آپ سلور لائننگ نکال دیتے ہیں. یہ جو جنگ لگی اس میں خاص طور پہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں اس میں تو انریسٹ ہے، تو وہاں سے اگر پیسے واپس آ رہے ہیں تو انڈسٹریل گروتھ کیوں نہیں ہو رہی، ایف ڈی آئی ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی، اس کے اوپر امپورٹنٹ بات کریں گے. چھوٹا سا مجھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر بیگ صاحب یہ فرمائیں، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی سرو کیا ہے، کام کیا ہے، آپ کے پاس واسٹ ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی؟ جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی یہ کوشچن کیا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایف ڈی آئی نہیں آتی. جنرل صاحب نے جو ایف ڈی آئی نہ آنے کا وجوہات بھی بتائی، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، لا اینڈ آرڈر سچویشن. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے بالکل صحیح کہا محدین حیدر صاحب نے. میں اس کو ذرا سا بڑھاؤں گا. میرے نزدیک 6 پوائنٹ ہیں جن میں جو وجہ ہے ملک میں ایف ڈی آئی نہ آنے کی. پہلا بالکل جیسے محدین حیدر صاحب نے کہا، پور لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. جو سرمایہ کار ہوتے وہ اپنے انویسٹمنٹ کو سیف دیکھنا چاہتے ہیں، رائٹ. اور ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، جو نیبر سے ہمارا ایک تناؤ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ، پھر ایران کی جو سچویشن ہے پورے گلف میں، تو اس صورتحال میں یہ ریجن بڑا وولٹائل ہے جس میں پاکستان ہے. اور بالخصوص پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے اندرونی جو بلوچستان کے ساتھ اور بی ایل اے وغیرہ کے ساتھ کے پی کے میں جو ہو رہا ہے، وہ بڑا واضح میسج دیتا ہے کہ ملک میں محفوظ نہیں. دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے سرمایہ کار کو. اسے یہ نہیں چاہیے کہ سر آج یہ حکومت گئی، دوسری آئی، پھر نوٹ کانفیڈنس آ گیا، پھر اس کو اٹھا کے مارشاء اللہ آ گیا. یہ سب چیزیں سرمایہ کار بڑا شرمیلا ہوتا ہے. اس کو جہاں پہ اس طرح کی کوئی سگنلز ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے دوسری جگہ، کیونکہ اس کے پاس تو دنیا کھلی ہوئی ہے اور ہر دنیا کا ملک ایک سے بہتر جو ہے انسینٹیوز آفر کر رہا ہے. تیسری چیز ہے جو انکنسسٹنٹ پالیسیز ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہائر انڈسٹریل انپورٹس ہے. ہماری جس میں پاور اور مارک اپ دونوں کی قیمتیں جو ہیں، ہماری کاسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ریجنل کمپیٹیٹر سے بہت زیادہ ہے. ہم پاور آج 14-15 سینٹس میں دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو، اور ویتنام، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک جو ہیں، انڈیا، چائنا، جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ریجنل، وہ 8 سینٹس میں دے رہے ہیں. اسی طرح گیس کا بھی یہی حال ہے. اسی طرح مارک اپ سنگل ڈیجٹ ہے،
हमारे यहाँ 13% के ऊपर मार्कअप हम बैंक हमें रिचार्ज कर रहे हैं, तो उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैदावारी लागत बढ़ जाती है, और पैदावारी लागत जब बढ़ेगी तो आप compete नहीं कर सकेंगे अपने competitors को। तो हमें मेन स्ट्रीम ऑर्डर बड़े वाले जो पहले आते थे वो नहीं आ रहा है, हमें स्पिल ओवर ऑर्डर आ रहा है। स्पिल ओवर ऑर्डर वो कहलाते हैं कि जो एक अर्जेंट ऑर्डर आ गया तो उन्होंने कहा जी जल्दी से ये दे दो और इनसे जल्दी से बनवा के ये सप्लाई कर दे। लेकिन जो रेगुलर ऑर्डर पूरे साल 2 साल की होती जो हमें मिलते थे पहले, वो अब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहे, नई जॉब्स की मुलाजमतों के मौके नहीं पैदा हो रहे। डॉक्टर साहब आपके पास एक बात और जी एक बात दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो हायर टैक्सेस है। एफबीआर ने जो कंपनियां बाहर की बंद होके गई हैं, उनसे मेरी सबसे मुलाकात हुई। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू के भी मेंबर हूँ, और स्टैंडिंग कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर को चेयर कर रहा हूँ। राइट। उनकी एक बात कॉमन थी कि भाई पाकिस्तान में तो प्रॉफिट कमाना जुर्म है, हायर टैक्सेस लगाए, और ज्यादा प्रॉफिट हुआ सुपर टैक्स लगा दिए। आप अपना हदफ पूरे करने के लिए आपने पूरी पाई को खा गए आप, और वो बंद करके जा रहे हैं, और इसी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स मुल्क में पैदा हुआ है। और जो कंपनियां बंद होके गई हैं, इनकी एक वजह यही थी कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, जो एक डॉक्टर साहब आपने वजह फरमाया। आप इस वक्त गवर्नमेंट का पार्ट भी है ना, आप लेजिस्लेटर भी हैं, तो वे फॉरवर्ड बताएं। देखिए, वे फॉरवर्ड ये है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमने एक्सपोर्ट बेस ग्रोथ पे जाना, अभी हम इंपोर्ट बेस पे गए हुए। हमने कंजम्पशन ग्रोथ के हमें पे जाना है, अभी हम प्रोडक्शन ग्रोथ पे आए हुए। इसी तरह हमें शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजर के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाना है। अभी जो IMF का प्रोग्राम हुआ उसने हमें वक्ती तौर पे ऑक्सीजन देके सहारा दिया है, लेकिन ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, उस पे हमारा जाना बाकी है जो हम नहीं जा पा रहे। फिर बोरोइंग के बजाय अर्निंग पे जाओ, ये जुमला बहुत बामानी है। हम बोरोइंग से ग्रोथ लाएंगे कभी नहीं होगा, अर्निंग से ग्रोथ आएगी। और इंपोर्ट बेस पे जाने के बजाय एक्सपोर्ट बेस ग्रोथ पे हमें जाना होगा। ये बिल्कुल एक नया माइंडसेट है जिसपे चल के हम माशी तरक्की हासिल कर सकते हैं। वेरी राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। 15 अगस्त 2021 को जब ये अफगान रजीम ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने शायद इन माय ओपिनियन अंडरस्टिमेट किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे ही हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारा कंटिन्यूसली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा, और वो इस वक्त तो ये ओपन सीक्रेट है कि वो एक इंडियन प्रॉक्सी के हिसाब से भी काम कर रहे हैं, और हमें उस तरह से जो टफ टाइम वहाँ पे बॉर्डर पे भी अनरेस्ट हो रही है। लेकिन हालिया जो CNN की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि ये स्टेबल नहीं है, और उनको अभी अंदर से भी बहुत ज़्यादा मुज़ामत मिल रही है। उनके जो फार्मर जनरल्स हैं वो भी अगेंस्ट हैं इस तालिबान रजीम के। ख़ास तौर पे जो अमीरुल्लाह साले थे, इम्पोर्टेंट आदमी थे, वो एक पूरे किस्म की एक उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। तो आप ये अनसर्टन और अनस्टेबल अफगानिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? जी थेबो साहब, आप मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा ये मईशत पे जो इख्तियार मेरे सामने अच्छी बातें कही हैं जी सर, उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। वे फॉरवर्ड के बारे में सर अब वे फॉरवर्ड में देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जी, और वो डिजिटल इकोनॉमी के साथ मिल चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर मोबाइल, जो उसकी एप्स हैं दूसरी। हाँ जी। और वो एक बहुत आसान तरीका है कि हम मैक्सिमम IT एक्सपर्ट जो है लगातार उनको ट्रेन करें, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दूसरी चीज़ों में, और उनको स्टार्टअप के लिए जो है हम उनको इनकरेज करें, ताकि यहाँ बैठे बैठे आपको पता है IT एक्सपोर्ट पाकिस्तान में तेजी के साथ बढ़ रही है। सो वी शुड यूज अवर यंग मैन पावर फॉर दिस पर्पज। सेकेंडली, जिस दुनिया में जहाँ पर लोग जिस किस्म के दरकार हैं, नर्सिंग के दरकार हैं, अदर स्किल डेवलपमेंट की हैं, तो उस पर हमें जोर देना चाहिए।
تو ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو میں خیال میں یہ 2-3 سیکٹر ایسے ہیں کہ جن پہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے یہ، جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو افغانستان. رائٹ سر. دیکھیے سب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ریجن کی ہسٹری پڑھیں تو 1100-1200 عیسوی صدی سے یہاں پر خیبر پاس کے تھرو ہندوستان پہ اٹیک آتے رہے. بہت لوگ یہاں پر آئے ہیں، کوئی یہاں پر بیٹھتے نہیں تھے، کوئی چیزیں جمع ومع کر کے، کوئی گولڈ اکٹھا کر کے کوئی واپس چلے جاتے تھے. وہ ٹھیک. پہلے آیا کو اسٹیبلش کیا. تو وہ ایک ڈیفیسٹ ملک ہے جہاں پر نہ کوئی بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی تھی، نہ کوئی بہت ایگریکلچر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں یا سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. تو ان کا زیادہ تر مشغلہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا ان کو آتا ہے، مار کٹائی کرنی آتی ہے اور اٹیک کرنے آتے ہیں. یہ ہسٹری ہمارے ریجن کی 700 800 900 سال کی. رائٹ سر. اب یہ ہے سلسلہ کہ افغانستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں سوویت انویژن کے بعد اور طالبانائزیشن کے بعد اور پھر وار آن ٹیرر کے بعد، تو پچھلے کتنے سالوں سے حساب لگا لیں آپ، 79 سے لے کے حساب لگا لیں 80 سے، تو یہ 40 سال سے لڑائی جھگڑے مار کٹائی میں مصروف ہے. وہی ان کا مین مشغلہ ہے، وہی ان کو پیسے ملتے ہیں. کوئی ان کو ہائر کر لیتا ہے، کوئی کہ تم یہ دہشت گردی پھیلاؤ یا دوسرے گروہ کے خلاف کام کرو. تو یہ جو ہے وہ اس کام میں استعمال ہو جاتے ہیں، بیکاز ان کو کام ہی وہی آتا ہے، لڑائی جھگڑے گولی چلانے کے کام آتے ہیں ان کو. رائٹ. اور اب ان کے پاس جب سوویت یونین گئے تو ہتھیار بہت چھوڑ گئے، جب امریکہ گیا وار آن ٹیرر میں تو بڑے اچھے ہتھیار چھوڑ گئے، وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں. لیکن افغانستان حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا دنیا میں. وہ کہتے ہیں کیسی حکومت ہے، عورتوں کو تعلیم نہیں دینے دیتی، ان کو کام نہیں کرنے دیتی، ان کو ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے تعلیم جو ہے وہ بھی ڈسکریج ہوتی ہے بچیوں کو بھی، اور بہت سختی کرتے ہیں. تو دیکھیے انسانی معاشرہ جو ہے بہت سختی برداشت نہیں کرتا. آپ نے دیکھ لیا کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سختی کریں اور جبر سے اور زور زبردستی سے کام چلائے، ایسا نہیں چلتا. اور آپ نے ایران میں بھی دیکھ لیا، انہوں نے بہت کنسیشن دیے ہیں، پہلے کی طرح نہ سخت پردہ رہا ہے نہ سخت جو بندشیں رہی ہیں. ایران جیسے ملک میں بھی جو خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ابھی نارمل بازار میں تو آپ دیکھتے ہیں پردہ وردہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی اپنی سوسائٹی کو کھول دیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہندوستان نے ان پر بہت ڈالا ہوا ہے اپنا اثر و رسوخ، اور ہمیشہ سے ہندوستان جو ہے ان کی کوئی مدد کرتا ہے. کبھی ان کی پارلیمنٹ بنا کر دیتا ہے، کبھی بولتا ہے کہ میں کابل ریور جو پاکستان میں جا رہا ہے اس پر ڈیم بنا دوں گا آپ کو، تاکہ پاکستان کا پانی بھی رک جائے اور آپ کا ایگریکلچر ہو جائے، آپ کے وہ سستے الیکٹریسٹی آ جائے. اور کبھی بولتا ہے چابہار پورٹ آپ کو میں $500 ملین لگا اس کو بناتا ہوں، جس سے پھر آپ گوادر کو بائی پاس کر سکیں گے ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹ. اس قسم کے پروگرام سبز باغ بھی دکھاتا ہے ان کو، کچھ کرتا بھی ہے، پیسے بھی لگاتا ہے، پھر ان کا جو پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اس وقت ہمارا بارڈر افغانستان سے بند ہے، کوئی تجارت نہیں ہو رہی، انڈیا سے بہت عرصے سے بند ہے، اور ایران کا بارڈر ڈسٹربڈ ہے. جن خطوں نے کبھی ترقی کی ہے اکنامک، وہ ریجنل بیسس پر ترقی ہوئی ہے. ایزیان کو دیکھ لیں یا دوسرے ممالک کو دیکھ لیں کہ آس پاس کے ممالک میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں، جو نزدیک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اس ریجن کو اوپر لانے کا. ہمارا ساتھ نہ چل سکا ہندوستان کے ہر دھرمے کی وجہ سے، اور ادروائز اس طرح جو بارڈر بند ہیں، تو افغانستان تو پھر اسی طریقے سے لوگوں سے پراکسی بنا ہوا ہے ان کا، وہ پیسے لے رہا ہے. لیکن ابھی لوگ اس نظام سے تنگ ہیں افغانستان کے اندر، اور آوازیں پہلے کم اٹھتی تھیں، ابھی سیریسلی لوگوں نے دے ٹیکن اپ آرمز، اور وہ ابھی ان کو چاہتے ہیں کہ طالبان رجیم کو ایک قسم کا چیلنج کرنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور جو یہ کام شروع ہوا ہے یہ رکے گا نہیں، یہ ریزسٹنس بڑھتا چلا جائے گا. اور دنیا کی طاقتیں بھی چاہیں گی کہ افغانستان کے اندر ماڈریشن آ جائے، افغانستان کے لوگ اپنے کام سے لگ جائیں ملک کے، اور یہ جو ہے دہشت گرد جماعتوں کو بنانا اور دہشت گردی کو اپنے ملک سے ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیں.
تمام دنیا کے انٹرسٹ میں یونائٹڈ نیشن بھی بالکل یہی کہتا ہے. بالکل جنرل صاحب، میرے خیال میں طالبان نے کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دیا ہے. ایک ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لینے کے بعد ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے کیا کریں، کیونکہ جب تک ریجن ڈیولپ نہیں ہوں گے تب تک کوئی ایک انڈیویجول ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے ہندوستان ہے جس کی آئیڈیالوجی میں RSS اور نریندر مودی کی آئیڈیالوجی میں انتہا پسندی، دنیا میں دو ایسے ملک ہیں اور دو ایسے لیڈر ہیں، ایک نیتن یاہو ہے، دوسرا نریندر مودی ہے، جن کی آئیڈیالوجی میں انتہا پسندی ہے، آئیڈیالوجی میں انسرٹنٹی ریجنل ہے. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انور اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ امریکی کنٹرول ہوگا. آئے دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سائیکی پڑھی ہے، یہ ڈیلیبریٹلی یہ سارے چیزیں، یہ سارے اٹیمپٹ کرتے ہیں اور فائنلی ان کو وہ کنکلوڈ بھی کرتے ہیں اور رزلٹ اورینٹیڈ بھی ہیں. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ تو بات آپ نے بالکل درست کہی ہے. صدر ٹرمپ جو کچھ کہتے ہیں عموماً ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا. مثلا جب انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ جو ہو رہی ہے وہ 5000 سال سے ہو رہی ہے، تو ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کشمیر کا مسئلہ 5000 سال پرانا نہیں ہے. ان کا انداز ہے، وہ ایک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اس وقت ان کے نشانے پہ تھے مودی، اور ہر جملے میں وہ مودی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے. اب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بھی انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے بیانات دینے پہ بہت زیادہ بلیک ہے. مثلا انہوں نے یہاں کہہ دیا تھا امیگرینٹس کے بارے میں کہ مجھے پتہ چلا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، فلاں جگہ جو ہے امیگرینٹس جو ہیں وہ بچوں کو مار کے کھا جاتے ہیں. اب کون سا انسان بچوں کو مار کے کھاتا ہے انہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے ایک امیج بنانا تھا کہ یہ بڑے برے لوگ ہیں اس لیے ان کو نکال رہا. تو یہ ان کا انداز گفتگو ہے. ہاں جی ہاں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یہ جو ایران اسرائیل امریکہ وار ہے، یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس کا وے فارورڈ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے، جو انہوں نے آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے وہ تو ایرانی دعوے کا جواب ہے. کیا صرف ایران کو بلانگ کرتا اور کسی کو بلانگ نہیں کرتا؟ اس علاقے کے جو ممالک ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، صرف ایران کو ہی وہ اس پہ کنٹرول حاصل ہے. اس کا جواب تھا کہ پھر امریکہ لے لے گا. جنگ میں ہوگا کیا؟ دیکھیں، جو یہاں لگ رہا ہے واشنگٹن میں جو گفتگو ہوتی ہے، میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، جو کچھ یہاں ٹی وی وغیرہ پہ سنتا ہوں تھنک ٹینکس وغیرہ میں، وہ یہ ہے کہ وہ اس وار کو مڈ ٹرم تک اس کو لٹکائیں گے، آگے لے جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے جو MOU سائن کیا تھا اس کا بہت نگیٹو ری ایکشن آیا دونوں طرف سے. ایک طرف ڈیموکریٹ نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ کا حال ہے اور آپ جنگ کرنے چلے تھے اور بڑا مذاق اڑایا. دوسری طرف ان کی جو اپنے ووٹر ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کون سی ایسی شکست ہو گئی تھی کہ آپ نے ایسی شرائط مان لی جس میں واضح طور پہ امریکہ کی شکست ہے. ہم نے تو جنگ نہیں ہاری تھی تو آپ مذاکرات کی میز پہ کیوں ہار گئے؟ تو اس سے ان کو اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، دونوں کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا جنگ پہ. تو لوگوں کا اندازہ یہی ہے کہ وہ دونوں کام کرتے رہیں گے، کبھی حملہ کریں گے پھر صلح کر لیں گے پھر حملہ کریں گے، اور وہ دونوں کو جو پرو وار ہیں اور پرو پیس ہیں دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب، یہ جو ریسنٹ ہمارا ایک ڈکلیریشن ہوا ہے، مکہ ڈکلیریشن، جس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ہے، US میں بیٹھے لوگ اس ایکٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا جوائنٹ وینچر بنا ہے جس کو مسلم نیٹو کا نام بھی دیا جا رہا ہے. یہ آگے چل کے اس میں باقی ممالک بھی شمولیت اختیار کریں گے. تو US میں بیٹھے لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، انتظامیہ نے اس پہ کوئی نیگیٹو ری ایکشن کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، کوئی بہت زیادہ وارملی ویلکم بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی فورس بن جائے جو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہ لے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے. عرب ممالک بھی شاید اتنے اخراجات برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ اب ایران کا جو پروفائل ہے اونچا ہو گیا. ایران نے ثابت کیا میدان جنگ میں کہ وہ لڑ سکتا ہے، تو ان کو زیادہ اسپینڈ کرنا پڑے گا. تو وہ ایسی فورس
جو ان سے کچھ ذمہ داریاں لے لے اس کو ویلکم کریں گے، لیکن اگر یہی فورس اسرائیل کے خلاف جاتی نظر آئے تو اس کی مخالفت کریں گے۔ اسی طرح جو دوسری فورسز جو ہیں یعنی ڈیموکریٹ جو ہیں اور وہ لوگ، ان لوگوں نے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، البتہ تھنک ٹینکس میں کہیں کہیں گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو الائنس بنا ہے یہ اسرائیل کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جنرل صاحب آخر میں آپ اس کو کنکلیوڈ کریں گے کہ یہ جو پیکٹ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ آئی تھنک یہ گلف سٹیٹس ہیں وہ امریکہ کو جنہوں نے بیسز دی ہوئی تھیں، تو ایران کے حملوں کے بعد ان بیسز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری پروٹیکشن تو ہم نے سمجھا تھا ایک سپر پاور ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہم پہ اٹیک کرنے کی، اور ہم ترقی کرتے جائیں گے اکنامک کو، ان کے یہ خیالات تھے، لیکن وہ ابھی ڈس اپروو ہو گئے اس جنگ کے بعد، اور اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے تھے ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے امریکن چھتری، وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گئی۔ اب ان کے پاس ایک آلٹرنیٹو سامنے آیا ہے جس میں یہ 3 ممالک شامل ہوئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس میں گلف سٹیٹ بھی جو ہیں 6 میں سے کم از کم 4-5 تو شامل ہو جائیں۔ ایجپٹ نے بھی اندے دیا کہ اس پہ اس نے سیریس سے بچار شروع کر دیا ٹو جوائن دس، اور ایک یہ آلٹرنیٹو پلان ہوگا کہ اس خطے کے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اور دوسری جگہوں سے سپر پاور آ کے دور دراز زمینوں سے لینڈ سے آ کر وہ اس کے بجائے یہ اپنا سیکیورٹی خود سنبھالیں۔ اور یہ بھی ایک فائدہ ان کو خیال پیدا ہوا ہے کہ امریکہ کے کیمپ میں رہ کر ایران کی مخالفت کر کے ان کا نقصان ہے، ان کو ایران کے ساتھ بھی ری اپروچ کر کے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ ان کو وہیں سے تھریٹن ہوتے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے اگر ایران بھی آج نہیں تو کل شاید اس میں شامل ہو سکتا ہے اس معاہدے میں، اگر وہ ہو گیا۔ آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جی بالکل، دیکھیے بات یہ آپ کو پتہ ہے ایران پاکستان ٹرکی ایوب خان کے زمانے میں RCD بنا تھا، کامن سڑکیں بنی تھی اس زمانے میں، RCD ہائی وے بنا ہے بلوچستان سے جو گیا ہے، اب ٹرین اپ گریڈ ہوئی تھی، انڈسٹری میں آپس میں کوآپریٹ کر رہے تھے۔ جب ہم یہ بات ایوب خان کے زمانے میں بالکل کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کیا، کیونکہ اس کو انڈیا میں نیگیٹیولی لیا دیا رہا ہے، اور یہ ایک غلط وہاں پہ ایک سیکٹرین حساب سے انڈیا میں اس کو اوپینین دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایران کے اگینسٹ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فیوچر میں ایران بھی جوائن کرے گا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ بیگ صاحب میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا، یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ریجنل اسٹیبلٹی جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی دیکھیے، دنیا میں سکسیسفل ماڈل کا اگر معائنہ کریں تو ریجنل ٹریڈ ہمیشہ سے کامیاب ماڈل جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا رہا ہے۔ نافٹا کو دیکھ لیں 68% ٹریڈ، یورپین یونین کو دیکھ لیں 52% ٹریڈ آپس میں، آسیان کو دیکھ لیں 26% ٹریڈ آپس میں۔ ہمارا لوگ جو سال کے بدقسمتی سے 5% ٹریڈ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈسپیوٹس ہیں، ہمارے جو بارڈر ممالک ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہماری رکی ہوئی ہے، انڈیا پہ بین لگا ہے، ایران پہ سینکشنز ہیں تو وہ بزنس نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ FTA۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ریجنل ٹریڈ تھا وہ بند ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کر سکیں ان چیزوں کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں پھر یورپ، امریکہ اور فار کنٹریز جو ہماری دور ان سے ٹریڈ کرنا پڑنا ہے، لیکن کامیاب ماڈل پھر وہی رہے گا ریجنل۔ ویری ویلڈ پوائنٹ۔ بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جنرل حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔